اللہ عز و جل کی مدد سے ہم ان آزمائشوں بھرے سمندر میں غوطہ لگائیں گے، اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کو بلند کریں گے۔ اپنی عظیم الشان تاریخ کو دوبارہ دہرا دو، کیسر و کسریٰ کا انجام یاد دلا دو، بتاؤ کہ آج بھی خیبر تمہارے قدموں کو پہچانتا ہے۔ مسلمان کے دو شوق ہوتے ہیں، اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑنا، جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو میدان جہاد کی طرف دوڑنا۔ اب ظالم چیخ و پکار کریں گے، ہمیں انصاف کے ساتھ سمجھوتا ہرگز نہیں کرنا اور اپنے مقصد کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے۔ ہم اپنی طرف بڑھنے والے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے، دوستی کا ہاتھ ہو تو ملا لیتے ہیں، دشمنی کا ہو تو کاٹ دیتے ہیں۔ پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دے دیں۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی داستان بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ تلوار اس کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو، شکار جنگجوؤں کو زندہ رکھنے کا بہانہ ہے۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائیں تو بھی ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں۔ کیا آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ میری ایک زندگی ہے اور وہ میرے خدا کی ہے۔ میں مظلوم کی حفاظت کروں گا، چاہے وہ میرا دشمن ہو، لیکن میں غدار کو معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ میرا بھائی ہو۔ فتح ہمیں تکبر یا کاہلی کی طرف نہیں لے جائے گی، ہم 1000 قلعوں کے بجائے ایک دل جیتنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد انسانیت کو ساتھ لانا ہے۔ مجھے موت کا خوف نہیں، اگر میں اپنی آخری سانسیں ختم کرنے سے پہلے ہتھیار ڈال دوں تو وہ سانسیں میرے لیے ممنوع ہیں۔ بہادری سے مرنے سے بہادری سے جینا مشکل ہے، ہم دونوں کی اور سختی کریں گے۔ خدا سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ تمہاری قربانی سے واقف ہے۔ ہم خدا کے انصاف کو عام کرنے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ اصلی ہیرو وہ ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے کہ کسی تاریکی میں ڈال دیا جائے اور الحق کا ساتھ دیا جائے۔ انصاف اور نیک لوگوں کے ساتھ سچے رہو، آزادی کے سوا کچھ بھی قبول نہ کرو، تیرا راستہ کھلا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم خدا کے لیے، ریاست کے لیے زندہ رہیں گے۔ جو بیج اپنے خول کو گلنے نہیں دیتا وہ پھل نہیں اٹھا سکتا۔
جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں گھٹنوں کے پاس نہیں لا سکتا۔ میں صرف اور صرف ظلم اور غداری کا دشمن ہوں۔ صبر میں تلخی ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ زمین پر سب سے زیادہ طاقتور فاتح انصاف ہے۔ یہ سونا ہمارے درمیان کمزوروں کو رشوت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنے اعمال سے ظاہر کریں گے۔ وہ جو اللہ کی طرف ہیں وہ ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ جو بڑا خواب دیکھ سکتے ہیں وہی فتح کی راہ پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وجود ایک اسکول ہے، ہر ایک طالب علم ہے، خدا واحد استاد ہے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ جن مظلوموں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ہم سب خدا کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حقیقی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف کے ذریعہ سے روشن کیا ہے، میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اسے ظلم سے آلودہ کرے۔ قلعے اور تخت اہم نہیں ہیں، ہمارا پرچم رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے لہراتا ہے۔ جب تک زندہ ہوں میں اپنا پرچم جہاں بھی اس کو لہرانے کی ضرورت ہوئی لہراؤں گا، اللہ کے حکم سے۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو وطن نہیں بلکہ اس کے پتھر کا ایک ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ اگر ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ہمارے دلوں کو سکون ملے گا۔ میری تلوار میری بیوی کی طرح ہے جسے میں پیار کرتا ہوں، اور میرا گھوڑا میرے بیٹے کی طرح۔ ہمیں اللہ کے نام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ عزیز سامعین، اس چینل کا مقصد صوفیزم اور مشہور شعراء کے کلام اور اشعار کو بیدار کرنا ہے۔ اگر آپ بھی پوئٹری کا ذوق رکھتے ہیں تو ہمارے پوئٹری پوائنٹ سے جڑنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔